مسئلہ دنیا نہیں، ہماری غلط جگہ پر رکھی ہوئی امیدیں ہیں۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو شاید پہلی بار سننے میں بہت سادہ لگے، لیکن اگر آپ اسے آخر تک سمجھ گئے تو ممکن ہے آپ کی لائف کے بہت سے الجھے ہوئے سوال ایک ساتھ واضح ہونے لگیں۔ وہ بات یہ ہے، ہمیں تکلیف چیزوں سے نہیں ہوتی، ہمیں تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی چیز سے وہ مانگنے لگتے ہیں جو وہ دے ہی نہیں سکتی۔ ہم پیسوں سے سکون مانگتے ہیں، ہم رشتوں سے مکمل ہونے کی امید کرتے ہیں، ہم شہرت سے اپنی قیمت ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم عبادت سے ہر مسئلے کا فوری حل چاہتے ہیں، ہم میڈیٹیشن سے ایسا مائنڈ چاہتے ہیں جس میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، اور جب یہ سب ہمیں وہ نہیں دیتے جو ہم نے ان سے مانگا تھا تو ہم کہتے ہیں زندگی بے معنی ہے، لوگ خراب ہیں، پیسہ بیکار ہے، رشتے دھوکہ ہیں، دنیا فریب ہے، مجھے سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن ذرا رکیے، کیا پرابلم واقعی دنیا ہے یا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی چیزوں کو وہ مقام دے دیا ہے جو ان کا تھا ہی نہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں۔ فرض کریں آپ بہت پیاسے ہیں، آپ کے سامنے ایک خوبصورت موبائل فون رکھا ہوا ہے۔ موبائل مہنگا ہے، نیا ہے، اس میں بہترین کیمرہ ہے، لوگ اسے دیکھ کر آپ کی تعریف بھی کریں گے، لیکن کیا وہ آپ کی پیاس بجھا سکتا ہے؟ نہیں۔ اب اگر آپ موبائل کو گالیاں دیں کہ تم بیکار ہو، تم نے میری پیاس کیوں نہیں بجھائی، تو پرابلم موبائل میں نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ نے موبائل سے پانی کا کام لینا چاہا۔ اسی طرح پیسہ برا نہیں ہے، رشتہ برا نہیں ہے، کھانا برا نہیں ہے، گھر برا نہیں ہے، نام، عزت، سکسس، جسم، خوبصورتی، یہ سب برے نہیں ہیں، لیکن جب آپ ان سے یہ امیدیں لگاتے ہیں کہ تم مجھے ہمیشہ کے لیے مکمل کر دو گے تو وہ آپ کو مایوس کریں گے، کیونکہ کوئی چیز آپ کو ہمیشہ کے لیے مکمل نہیں کر سکتی۔ یہ بات تلخ لگ سکتی ہے کیونکہ ہم نے بچپن سے ایک ہی کہانی سنی ہے، یہ حاصل کر لو پھر خوش ہو جاؤ گے، سکون مل جائے گا۔ بچپن میں کہا گیا اچھے نمبر لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، پھر سکون ہوگا۔ نمبر آ گئے، پھر کیا کہا؟ اچھے کالج میں داخلہ لے لو، کامیاب ہو گئے، پھر سکون ہوگا۔ کالج آ گیا، پھر کیا کہا؟ نوکری مل جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے، پھر سکون ہوگا۔ نوکری مل گئی، پھر کیا کہا؟ شادی ہو جائے، پھر زندگی مکمل ہو جائے گی۔ شادی ہو گئی، پھر کہا گیا گھر بن جائے، گاڑی آ جائے، بچے سیٹل ہو جائے، پھر سکون ہوگا۔ انسان ساری لائف پھر کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، اور جب ایک پھر آتا ہے تو اس کے پیچھے دوسرا پھر کھڑا ہوتا ہے۔ پھر یہ کر لو، پھر وہ کر لو، پھر یہ بن جاؤ، پھر لوگ تمہیں مانیں گے، پھر تم خود کو مان سکو گے، اور ایک دن انسان تھک جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں اتنا بھاگا لیکن میرے اندر کی خالی جگہ کیوں نہیں بھری؟ یہی اصلی سوال ہے، اور اسی سوال سے اصل سمجھ شروع ہوتی ہے۔ آپ کے اندر جو خالی پن ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس چیزیں کم ہیں، وہ اس لیے ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چیزوں کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی بھی چیز آپ کو پورا نہیں کر سکتی کیونکہ ہر چیز بدلتی ہے۔ پیسہ آتا ہے جاتا ہے، رشتہ بنتا ہے بدلتا ہے، جسم جوان ہوتا ہے بوڑھا ہوتا ہے مر جاتا ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں پھر تنقید کرتے ہیں۔ آج جو آپ کے ساتھ ہے کل شاید نہ ہو، تو اگر آپ نے اپنی خوشی کسی بدلنے والی چیز کے ساتھ باندھ دی ہے تو آپ کی خوشی بھی ہر وقت بدلتی رہتی ہے۔ یہی بے چینی ہے۔ بے چینی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دل تیز دھڑک رہا ہے، بے چینی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر ایک مسلسل آواز چل رہی ہے، ابھی کچھ کم ہے، مجھے اور چاہیے، میں ابھی ٹھیک نہیں ہوں، میں ابھی کافی نہیں ہوں، مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ یہ آواز کبھی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ اسے خاموش کرنے کے لیے پھر
کسی نئی چیز کی طرف بھاگتے ہیں۔ ایک شخص اداس ہے، وہ سوچتا ہے چلو کچھ کھا لیتا ہوں، دل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کھاتا ہے، کچھ دیر اچھا لگتا ہے، پھر اداسی واپس آ جاتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے چلو موبائل دیکھ لیتا ہوں، کچھ دیر ویڈیوز دیکھ لیتا ہوں، مائنڈ پریشانی سے ہٹ جائے گا۔ پھر خاموشی آتی ہے اور اداسی دوبارہ سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ پھر وہ کسی سے بات کرتا ہے، پھر خریداری کرتا ہے، پھر سوتا ہے، پھر کسی نئی خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ سب غلط نہیں ہے، غلطی صرف ایک ہے، وہ ہر دفعہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیز اس کے اندرونی کمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ لیکن چیزیں صرف ضرورت پوری کرتی ہیں، وہ ایگزسٹنس کی پیاس نہیں بجھا سکتی۔ کھانا بھوک مٹا سکتا ہے لیکن زندگی کا خوف ختم نہیں کر سکتا۔ پیسہ سہولت دیتا ہے لیکن موت کا ڈر ختم نہیں کر سکتا۔ رشتہ محبت دے سکتا ہے لیکن آپ کو آپ سے نہیں بچا سکتا۔ کامیابی عزت دے سکتی ہے لیکن اندر کی بے معنویت کو نہیں مٹا سکتی۔ یہاں بہت لوگ غلط نتیجہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو پھر سب چھوڑ دو، پیسہ چھوڑ دو، رشتے چھوڑ دو، کھانا چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو۔ لیکن یہ بھی ایک اور بھاگنا ہے۔ پہلے انسان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اب وہ چیزوں سے بھاگ رہا ہے۔ دونوں حالتوں میں چیزیں اس کے ذہن کے مرکز میں موجود ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے مجھے پیسہ چاہیے تب میں خوش ہوں گا، دوسرا کہتا ہے پیسہ گندا ہے میں پیسے سے دور رہوں گا۔ دونوں کے مائنڈ میں پیسہ بیٹھا ہوا ہے، ایک اسے پکڑ رہا ہے، دوسرا اسے دھکیل رہا ہے، لیکن دونوں آزاد نہیں ہیں۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چیزوں کو پکڑ لیں، اور آزادی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ چیزوں سے بھاگ جائیں۔ آزادی کا مطلب ہے چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دینا۔ پیسہ اپنی جگہ، رشتہ اپنی جگہ، جسم اپنی جگہ، کام اپنی جگہ، عبادت اپنی جگہ، سکون اپنی جگہ، خوشی اپنی جگہ۔ پیسہ ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ گھر چلانا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، علاج کروانا ہے، عزت کے ساتھ لائف گزارنی ہے۔ لیکن پیسہ آپ کی روح کا مالک نہیں ہونا چاہیے۔ رشتہ ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان کو محبت، تعلق، گفتگو اور ساتھ چاہیے۔ لیکن کسی انسان کو اپنی لائف کا واحد مطلب بنا دینا اپنے اوپر ظلم ہے۔ لیکن کسی انسان کو اپنی لائف کا واحد مطلب بنا دینا اپنے اوپر ظلم ہے۔ کھانا ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ باڈی کو پاور چاہیے۔ لیکن کھانے کو ہر اداسی کا علاج بنا دینا ایک اور قید ہے۔ اس طرح اسپریچویلٹی بھی ضروری ہو سکتی ہے، لیکن اسپریچویلٹی کو دنیا سے بھاگنے کا راستہ بنا لینا خطرناک ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں میں دنیا سے تنگ آ گیا ہوں، اب میں روحانی بننا چاہتا ہوں، اسپریچول بننا چاہتا ہوں۔ میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ اسپریچویلٹی چاہتے ہیں یا آپ اپنی رسپانسبلٹیز سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر گھر کا کرایہ نہیں دیا جا رہا، بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، والدین آپ کے سہارے پر ہیں، آپ کے کام میں بے ایمانی ہے، آپ رشتوں میں ظلم کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں مراقبہ کر کے سکون ڈھونڈ رہا ہوں، تو آپ سکون نہیں ڈھونڈ رہے، آپ اپنے ضمیر کی آواز سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ سکون کا پہلا قدم کسی غار میں بیٹھنا نہیں ہے، سکون کا پہلا قدم ہے اپنی لائف کو سچائی سے دیکھنا۔ میرے مسائل کیا ہیں؟ میں کس بات سے بھاگ رہا ہوں؟ میں کس چیز کے بغیر خود کو ادھورا سمجھتا ہوں؟ میں کس انسان سے ایسی امیدیں لگا رہا ہوں جو وہ پوری کر ہی نہیں سکتا؟ میں کس خوف کو مصروف رہ کر چھپا رہا ہوں؟ یہ سوال آسان نہیں ہے، کیونکہ جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں تو آپ کے پاس بہانے کم ہو جاتے ہیں، اور انسان کو اپنے بہانے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرا غصہ اس کی وجہ سے ہے، میری اداسی کنڈیشنز کی وجہ سے ہے، میری ناکامی قسمت کی وجہ سے ہے، میری بے چینی دنیا کی وجہ سے ہے۔ ہو سکتا ہے
حالات مشکل ہوں، ہو سکتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہو سکتا ہے آپ نے واقعی بہت کچھ سہا ہو، لیکن ایک سوال پھر بھی باقی رہتا ہے، کیا آپ اپنی باقی زندگی اسی واقعے کو اپنی شناخت بنائے رکھیں گے؟ کیا آپ ہر دن اپنے پاسٹ کو آج پر حکومت کرنے دیں گے؟ یہاں بات کسی کو معاف کرنے کی نہیں ہے، یہاں بات پہلے خود کو دیکھنے کی ہے۔ آپ کے اندر جو درد ہے اسے ماننا ضروری ہے، لیکن درد کو تخت پر بٹھا دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ برا ہو سکتا ہے، لیکن آپ صرف وہ شخص نہیں ہیں جس کے ساتھ برا ہوا۔ آپ کے اندر خوف ہو سکتا ہے، لیکن آپ صرف خوف نہیں ہیں۔ آپ کے اندر غصہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ صرف غصہ نہیں ہیں۔ آپ کے اندر خواہش ہو سکتی ہے، لیکن آپ صرف خواہش نہیں ہیں۔ یہ سمجھ بہت آہستہ آہستہ آتی ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ ہر چیز کو پکڑ کر میں بنا دیتا ہے۔ میرا گھر، میرا خاندان، میری عزت، میری سکسیس، میری ناکامی، میرا ریلیجن، میری سوچ، میرا درد، میری کہانی، اور پھر کوئی ان میں سے کسی چیز کو چھیڑ دے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں چھیڑ دیا گیا ہے۔ لیکن ذرا دیکھیے کہ آپ واقعی صرف اپنی کہانی ہیں۔ آپ کی کہانی بدلتی رہتی ہے۔ بچپن میں آپ کچھ اور تھے، جوانی میں کچھ اور ہیں۔ آپ کی پسند بدل گئی، آپ کے دوست بدل گئے، آپ کی سوچ بدل گئی، آپ کے خواب بدل گئے، آپ کے خیالات بدل گئے۔ تو پھر وہ کون ہے جو ہر تبدیلی کو دیکھ رہا ہے؟ یہ سوال کسی ریلیجن کا سوال نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی لائف کا سوال ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں تو ذرا رک کر دیکھیں، پریشانی موجود ہے، لیکن کیا پورا آپ پریشانی ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں میں ناکام ہوں تو ذرا دیکھیے ایک کام میں ناکامی ہوئی ہے، لیکن کیا پورا آپ ناکامی ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں میں اکیلا ہوں تو ذرا دیکھیے اسی لمحے آپ کے پاس کوئی ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن کیا آپ کی پوری ریئلٹی اکیلا پن ہے؟ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی فرق آپ کو اپنی لائف کے مسائل حل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں ہی مسئلہ ہوں تو آپ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں میری لائف میں ایک مسئلہ ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں۔ مسئلے کو مسئلہ رہنے دیں، اسے اپنی پہچان نہ بنائیں۔ اب ایک اور بہت اہم بات، زندگی میں توازن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دن برابر خوشی ہو۔ توازن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی غصہ نہ آئے۔ توازن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی خوف نہ آئے۔ توازن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مشین بن جائیں۔ توازن کا مطلب ہے خوشی آئے تو آپ اس کے غلام نہ بنیں، غم آئے تو آپ اس سے اپنی شناخت نہ بنا لیں، پیسہ آئے تو آپ اترائیں نہیں، پیسہ کم ہو تو آپ ٹوٹے نہیں، لوگ تعریف کریں تو آپ آسمان پر نہ چڑھیں، لوگ تنقید کریں تو آپ زمین میں نہ گریں۔ آپ زندگی کے اندر رہیں، لیکن زندگی کی ہر لہر کو اپنی پوری حقیقت نہ سمجھیں۔ یہی درمیانی راستہ ہے۔ زیادہ کھانا بھی مسئلہ ہے، بالکل نہ کھانا بھی مسئلہ ہے۔ زیادہ سونا بھی مسئلہ ہے، بالکل نہ سونا بھی مسئلہ ہے۔ زیادہ کام بھی انسان کو توڑ دیتا ہے، بالکل کام نہ کرنا بھی انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ زیادہ وابستگی بھی دکھ دیتی ہے، بالکل بے حسی بھی زندگی کو مردہ کر دیتی ہے۔ اس لیے زندگی کو چھوڑنا نہیں ہے، زندگی میں ہوش کے ساتھ رہنا ہے۔ کمائیں کھائیں مگر صرف بھوک کے لیے نہیں، شکر کے ساتھ کھائیں۔ پیسہ کمائیں مگر صرف دوسروں سے بڑا بننے کے لیے نہیں، ذمہ داری کے لیے کمائیں۔ محبت کریں مگر کسی کو اپنی سانسوں کا مالک بنا کر نہیں، انسان سمجھ کر محبت کریں۔ عبادت کریں مگر سودا کرنے کے لیے نہیں، سچائی سے جڑنے کے لیے کریں۔ کام کریں مگر خود کو ثابت کرنے کے لیے نہیں، اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے کام کریں۔ اور جب آپ یہ بات سمجھنے لگتے ہیں تو زندگی آہستہ آہستہ ہلکی ہونے لگتی ہے۔ مسئلے ختم نہیں ہوتے، لیکن مسئلے آپ کے اندر اتنی جگہ نہیں گھیرتے۔ غم آتا ہے، آپ اسے محسوس کرتے ہیں، مگر آپ خود کو غم نہیں بنا لیتے۔ خوشی آتی ہے، آپ اسے محسوس کرتے ہیں،
मगर आप उसे हमेशा के लिए पकड़ने की कोशिश नहीं करते। कोई शख्स आपके करीब आता है, आप उससे मोहब्बत करते हैं, मगर आप उसे अपनी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं बनाते। कोई शख्स आपसे दूर हो जाता है, आपको दर्द होता है, मगर आप अपनी कीमत उसके जाने से तय नहीं करते। ये बेइसी नहीं है, ये पुख्तगी है, ये मैच्योरिटी है। और मैच्योरिटी का मतलब है ज़िंदगी को पूरे दिल से जीना, लेकिन किसी भी चीज़ से अपनी असल पहचान न मांगना। आखिर में एक बात याद रखें, आपकी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। पैसा ज़रूरी है, रिश्ते ज़रूरी हैं, हेल्थ ज़रूरी है, काम ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, ज़िम्मेदारी ज़रूरी है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ आपके वजूद की आखिरी हकीकत नहीं। ये सब रास्ते के सामान हैं, रास्ता नहीं है। ये सब ज़रिया हैं, मंजिल नहीं है। और जिस दिन आपको ये फ़र्क समझ आ गया, उसी दिन आप चीज़ों को छोड़े बगैर उनकी गिरफ्त से निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर आपके पास पैसा होगा, लेकिन पैसा आपके पास नहीं होगा। फिर आपके पास रिश्ते होंगे, लेकिन आप अपनी रूह उनके हवाले नहीं करेंगे। फिर आपके ख्वाब होंगे, लेकिन ख्वाब टूटने पर आप ख़त्म नहीं होंगे। फिर आप इबादत भी करेंगे, काम भी करेंगे, मोहब्बत भी करेंगे, गम भी महसूस करेंगे, खुशी भी मनाएंगे, मगर अंदर कहीं एक खामोश जगह बाकी रहेगी। वो जगह जो कहती है मैं ज़िंदगी के साथ हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी की हर चीज़ नहीं हूँ। और शायद सुकून यही है, दुनिया से भाग जाना नहीं, दुनिया को समझकर दुनिया में रहते हुए अपनी जगह पर कायम रहना। क्योंकि चीज़ें बुरी नहीं हैं, गलती सिर्फ इतनी है, हमने चीज़ों को अपने दिल का खुदा मान लिया है। और जब इंसान चीज़ों को उनकी जगह पर रख देता है तो दिल पहली बार अपनी जगह पर आ जाता है।